السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے اسم اعظم یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اسم اعظم جانتے ہیں۔ میں مکہ معظمہ سے ان سے ملنے کی غرض سے چلا اور ان سے ملاقات مصر کی ایک لنگر خانے میں ہوئی۔ جب مجھے انہوں نے ابتداءً دیکھا تو میری داڑھی لمبی تھی اور ہاتھ میں ایک بڑا لوٹا تھا اور ایک لونگی باندھے اور ایک اوڑے پاؤں تسمہ دار جوتے پہنے تھا۔ جب انہوں نے دیکھا تو یہ صورت انہیں مکروہ معلوم ہوئی۔ جب میں نے انہیں سلام کیا تو وہ میرے ساتھ حقارت سے پیش آئے اور ان کو میں نے بشاش نہ دیکھا۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ تو کہاں آ پسا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ جب 2-3 دن گزرے تو ان کے پاس ایک متکلم نے آ کر مناظرہ کیا اور ان پر غالب آ گیا۔ مجھے اس کا رنج ہوا اور آگے بڑھ کر میں نے ان سے گفتگو شروع کی اور اس مناظر کو اپنی طرف مائل کر لیا اور مناظر میں اسے خاموش کر دیا۔ پھر اور دقیق گفتگو شروع کی جس کی مناظر کو سمجھ بھی نہ سکا۔ یہ دیکھ کر ذوالنون تعجب ہوئے اور اپنی جگہ سے اٹھ کر مجھ سے آ ملے، حالانکہ وہ مجھ سے بڑے تھے، اور فرمانے لگے، میں نے تمہارا علمی مرتبہ نہ پہچانا اور معذرت کی، اب سب سے زیادہ میرے پاس تم بڑے ہو۔ اس کے بعد اپنے سارے ساتھیوں اور مریدوں سے میری زیارت وقعت کرتے تھے۔ میں اسی حال سے 1 سال کامل ان کی خدمت میں رہا۔ 1 سال کے بعد میں نے کہا، اے استاد، میں مسافر آدمی ہوں اور اب اہل و عیال سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں سال بھر رہ چکا ہوں اور آپ پر میرا حق بھی ہے اور آپ نے میرا تجربہ بھی کر لیا ہے اور مجھے جانتے بھی ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کو اسم اعظم معلوم ہے، اگر آپ کو معلوم ہو تو مجھے سکھا دیجیے۔ وہ خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے گمان ہوتا تھا کہ شاید انہوں نے سکھا دیا اور تجھے بتلایا نہ ہو کہ یہی اسم اعظم ہے، اور 6 ماہ تک یہی حالت رہی۔ بعد اس کے ایک دن مجھ سے کہا کہ اے ابو یعقوب، ہمارے فلاں دوست کو ان کا نام لیا تم نہیں جانتے، جو ڈیرے میں رہتا ہے اور ہمارے پاس آیا جایا کرتا ہے۔ میں نے کہا، جانتا ہوں۔ پھر ایک طبق میرے پاس لے آئے جس پر سرپوش ڈھکا ہوا تھا اور رومال لپٹا ہوا تھا، اور فرمایا، یہ اس شخص کے ڈیرے میں پہنچا آؤ۔ میں نے طبق ہاتھ میں لے کر دیکھا، وہ بہت ہلکا تھا، گویا کہ اس میں کچھ تھا ہی نہیں۔ لنگر خانہ اور خیمہ کے درمیان پل پر پہنچ کر مجھے یہ خیال آیا کہ اسے ضرور دیکھوں، چنانچہ رومال کھول کر سرپوش اٹھایا ہی تھا کہ اس میں ایک چوہا نکل کر بھاگ گیا۔ مجھے غصہ آیا اور میں نے جی میں کہا کہ مجھ سے ذوالنون نے تمسخر کیا، اور اس وقت میرا وہم ان کے مقصد کی طرف نہ گیا اور میں غصہ سے لوٹا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور قصہ تھاڑ گئے اور فرمایا، اے مجنون، میں نے ایک چوہا تیرے پاس امانت رکھا تھا، اسی میں تو نے خیانت کی۔ اسم اعظم کیوں کر تیرے پاس امانت رکھوں؟ اسی وقت میرے پاس سے چلا جا اور پھر کبھی میرے پاس نہ آنا۔ ناچار میں لوٹ آیا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹ کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔